ایک طویل عرصے سے کیسر احمد راجہ اور عظما رومی کے درمیان سائنس، مذہب اور ارتقائی بحث کے حوالے سے ویڈیوز کا تبادلہ جاری تھا۔ دونوں جانب سے مختلف نکات پر دلائل دیے جا رہے تھے اور ناظرین اس مکالمے کو ایک علمی بحث کے طور پر دیکھ رہے تھے۔ تاہم حالیہ دنوں میں اس بحث نے اس وقت اپنی علمی وقعت کھو دی جب عظما رومی صاحبہ کی جانب سے کیسر احمد راجہ اور زین کو علمی جواب دینے کی بجائے ان پر ذاتی نوعیت کے تبصرے سامنے آئے۔ اہل علم کے مطابق جب دلیل کا میدان کمزور پڑتا ہے تو بعض حلقے علمی گفتگو کو ذاتیات کی طرف لے جاتے ہیں، جس سے نہ صرف اصل موضوع پس منظر میں چلا جاتا ہے بلکہ معاشرے میں سنجیدہ علمی مکالمے کی فضا بھی متاثر ہوتی ہے۔ پاکستان کے دیسی لبرل اور سیکولر حلقوں کا ہمیشہ سے یہی وتیرہ رہا ہے کہ جب ان کے بیانیے کو دلیل، تحقیق اور شواہد کی بنیاد پر چیلنج کیا جائے تو اکثر بحث کو علمی سطح پر پرکھنے کی بجائے طنز، ذاتی حملوں اور کردار کشی کی طرف موڑ دیا جاتا ہے۔ یہی رویہ پاکستان میں فکری مکالمے کے فروغ میں ایک بڑی رکاوٹ بنتا ہے، کیونکہ اختلاف رائے کو دلیل سے جواب دینے کی بجائے مخالف کی ذات کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ لیکن اس پورے معاملے نے ایک بار پھر یہ سوال ضرور کھڑا کر دیا ہے کہ کیا پاکستان میں نظریاتی اور علمی اختلاف کو تہذیب، دلیل اور سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھایا جا سکتا ہے، یا ہر بحث بالآخر ذاتیات کی نظر ہو جائے گی۔ اسی تناظر میں زین صاحب کی ایک ویڈیو بھی سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے عظما رومی صاحبہ کے حالیہ طرز گفتگو پر نہایت احسن انداز میں رد عمل ظاہر کیا۔ So here we are, seculars, progressive, scientific. یہ جو انہوں نے لبادہ اوڑا ہوا تھا نا، ہم نے 2 ویڈیوز بنا کر ان کو پریس کیا تو اس کا نچوڑ کیا نکلا ہے کہ جو بھی ان کے عقائد کی تشہیر میں رکاوٹ بن رہا ہے اس کے خلاف زہر کیسے اگلتا ہے۔ یعنی جو انہوں نے اوریجنل ویڈیو بنائی تھی نا کہ سائنس کی آدم و حوا، اس کا ہم نے سائنٹیفک آرگیومنٹس کی بیس پر ہی جواب دیا، جو شاید ان کے لیے ان ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ انفارمیشن بھی دنیا میں موجود ہے۔ تو بجائے کہ ان آرگیومنٹس کا جواب دیا جاتا، انہوں نے اپنی ویڈیو میں ذاتیات پر اتر کر الزامات لگانا شروع کر دیے۔ یعنی ایک طریقہ ہوتا ہے نا کہ ایک بندے کو ٹیگ لگا کر ایسے بدنام کر دیا جائے کہ عوام اس کی کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو۔ تو خیر ان کی تھوڑی سی سائنس کو ہم نے ایکسپینڈ کر کے ایک ایک چیز کا تفصیل سے جواب دیا، اور اس میں ہم نے سائنٹیفک پیپرز دکھائے اور ایک ایک چیز سمجھانے کی کوشش کی جو شاید ان سے ہینڈل نہیں ہوئی یا ان کو سمجھ نہیں آئی۔ تو انہوں نے کہا کہ دفع کرو، سائنس کو پھینکو کوڑے میں، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کیسر احمد راجہ انسان کیسا ہے اور یہ لوگ کر کیا رہے ہیں۔ یعنی جو انہوں نے اپنی طرف سے سائنس کی ویڈیو بنائی تھی نا، ایک ویڈیو کی رسپانس کے بعد وہ سائنس رہ گئی 20% اور دوسرے رسپانس کے بعد وہ سائنس ہو گئی فارغ 0%۔ تو یہ جو لوگ آپ سن رہے ہیں نا، اپنے دماغ میں یہ چیز بٹھا لیں کہ جو ان کو باقی نظریات ہیں جن کو یہ سائنس کہہ کر پریزنٹ کرتے ہیں، ڈاروینزم، فوسل ریکارڈ، جینیٹکس وغیرہ، ان سب کے بھی یہی حالات ہیں کہ پریزنٹ ایسے کریں گے کہ سائنٹیفک ٹرمز یوز کر کے ایک فیکٹ وہاں سے اٹھایا، اس میں کہانی مکس کر کے اور جذبات کے لبادے میں اوڑھ کر ایسے کھچڑی بنا کر پیش کی جائے گی کہ آپ کو لگے گا کہ واہ کیا سائنس ہے۔ لیکن اس کو جب ڈیپ ڈگ کیا جائے گا، اس پر 1-2 ویڈیوز بنائی جائیں گی اور اس پر سوالات اٹھائے جائیں گے، تو اس کی یہ اوقات رہ جائے گی کہ جو آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ چیز آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے کہ سائنس کی آڑ میں کس طرح کے نظریات اور اخلاقیات یہاں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو خیر ہماری طرف سے یہ کوشش جاری رہے گی اور ہم عام عوام کو یہ بات بتائیں گے کہ کیسے نظریہ ارتقاء نے سائنس کا بیڑا غرق کیا اور اس کی بنیاد نسل پرستی پر تھی، جس کو استعمال کرتے ہوئے لاکھوں لوگوں کا قتل عام کیا گیا اور ان کو نہ صرف مذہب سے دور کیا گیا بلکہ اس کے خلاف نفرت بھی پیدا کی گئی۔ بظاہر خواتین کے حقوق کے نام پر منعقد ہونے والی عورت مارچ میں ایک بار پھر وہی موضوعات چھیڑے گئے جو پاکستانی معاشرے کے خاندانی ڈھانچے، نکاح کے مقدس رشتے اور اسلامی اقدار سے براہ راست متصادم دکھائی دیتے ہیں۔ اس سال عورت مارچ میں خاص طور پر نکاح، شادی کے اندر مرد و عورت کے تعلق اور نام نہاد میرٹل ریپ کے تصورات کو ٹارگٹ کیا گیا۔ یہ اصلاحات محض قانونی یا سماجی بحث نہیں بلکہ ایک بڑے نظریاتی ایجنڈے کا حصہ ہیں، جس کے ذریعے نکاح جیسے مقدس دینی فریضے کو مشکوک، بوجھل اور استحصالی تعلق کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستانی معاشرے میں خاندان ہمیشہ سے تربیت، تحفظ، حیا، ذمہ داری اور نسلوں کی بقا کا بنیادی ادارہ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیرونی نظریاتی اثرات کے تحت سب سے پہلے خاندان، نکاح، حیا اور دینی اقدار کو ہدف بنایا جاتا ہے۔ مغربی معاشروں میں خاندانی نظام کی کمزوری، رشتوں کی ٹوٹ پھوٹ، تنہائی، اخلاقی بحران اور نسلوں کے درمیان فاصلے آج واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ عورت مارچ کے حالیہ بیانیہ نے ایک بار پھر یہ سوال کھڑا کر دیا ہے کہ کیا پاکستان میں خواتین کے مسائل کو واقعی سنجیدگی، اصلاح اور شریعت کے دائرے میں حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا پھر ان مسائل کو بنیاد بنا کر اسلامی معاشرتی نظام کے خلاف ایک منظم فکری مہم چلائی جا رہی ہے۔ اسی حوالے سے سلمان صاحب نے کچھ اس طرح سے گفتگو کی۔ اس مرتبہ ان لوگوں نے ماؤں کے نام پر ایک گندا اسلام دشمن کھیل کھیلا ہے۔ جی آپ حیران ہو رہے ہیں اس میں اسلام دشمنی؟ یہ دیکھیں ان کا پوسٹر،
جی یہ بات کر رہے ہیں میریٹل ریپ، یعنی بیوی اور شوہر کے تعلق کو زنا بنا کر پیش کرنے کی۔ آپ نوٹ کریں کہ اس پوسٹ میں صرف آپ کو نکاح کا لفظ ملے گا، شادی بھی کہہ سکتے تھے، انگریزی میں میرج کہہ سکتے تھے، پوری پوسٹ انگریزی میں ہے، ویڈنگ لکھ دیتے، نپشل بھی کہہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہاں لفظ استعمال کیا نکاح نامہ۔ یہ اصطلاحات کا کھیل ہے جو شاید ابھی آپ نہ سمجھ سکے۔ بہرحال انہوں نے تحریری پوسٹ میں ہندو اور عیسائی تہذیب کے الفاظ بھی استعمال کیے، مگر ظاہر ہے پوسٹ کی مرکزیت تو نکاح سے جڑی ہوئی ہے جو مکمل دینی عمل ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کن خواتین کو فوکس کر رہی ہیں کہ وہ اپنے شوہروں کے سامنے کھڑی ہوں، یہ کن خواتین کو حقوق کا منجن بیچ رہی ہیں۔ دیکھیں ان کا پیج خود بتا رہا ہے۔ خواتین کی مظلومیت کا یہ رونا گانا خالص لبرل ڈومین میں ہے اور لادینیت کے پرچار کے لیے۔ ہمارا واضح موقف ہے کہ دین اسلام نے تمام رشتوں کے درمیان حقوق مقرر فرمائے، مرد یا عورت، بس دو ہی جنس ہے، ان کو کوئی مجرد حقوق نہیں دیے۔ یہ عورت مارچ اینڈ کمپنی جنس کی بنیاد پر ایسے ایسے حقوق پیدا کر کے لے آئے ہیں جو انسانی تاریخ میں کبھی وجود نہیں رکھتے تھے۔ ان کے پیچھے پورا شیطانی لبرل عالمی ایجنڈا ڈالروں کے منہ کھولے کھڑا ہوا ہے۔ ان کی اس جعلی شیطانی تحریک سے پورے معاشرے میں بے چینی، اضطراب ہی نہیں بلکہ کئی قسم کے مسائل جنم لیں۔ اس بات کا ان کو بخوبی اندازہ ہے، کیونکہ آپ نوٹ کریں کہ یہ لوگ صرف عورت تک محدود نہیں ہیں، بلکہ آپ کو یہ لوگ ٹرانسجینڈر، اقلیت سمیت ہر اس جگہ جو لبرل عالمی ایجنڈے پر ہوتی ہے وہیں کھڑے نظر آتے ہیں۔ پاکستان میں موجود دیسی سیکولر اور لبرل حلقوں کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ کبھی براہ راست پاکستان کے نظریاتی تشخص کو نشانہ بناتے ہیں اور کبھی اسلام کو بالواسطہ طور پر تنقید کا ہدف بناتے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک نئی مثال اس وقت سامنے آئی جب مظہر بیزار اور سائنس بیزار ڈاکٹر ہود بھائی صاحب نے ایک بار پھر دو قومی نظریے اور اسلامی تشخص پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ پاکستان کے قیام کے لیے نہ کسی دو قومی نظریے کی ضرورت تھی اور نہ ہی حقیقت میں کوئی دو قومی نظریہ موجود تھا۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ نظریہ پاکستان دراصل نظریہ اسلامی کی بنیاد پر قائم تھا۔ بر صغیر کے مسلمانوں نے پاکستان محض ایک جغرافیائی خطے کے طور پر حاصل نہیں کیا تھا، بلکہ ایک ایسی ریاست کے تصور کے تحت جدوجہد کی تھی جہاں مسلمان اپنے دینی، تہذیبی، معاشرتی اور سیاسی شناخت کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ دیسی سیکولر طبقہ جب بھی دو قومی نظریے کو نشانہ بناتا ہے تو دراصل وہ پاکستان کے اسلامی تشخص کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اگر دو قومی نظریے کو مشکوک بنا دیا جائے تو پاکستان کے قیام کی فکری بنیاد کو متنازع بنانے کا راستہ کھلتا ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جس پر لبرل اور سیکولر حلقے بار بار وار کرتے نظر آتے ہیں۔ اگر دو قومی نظریہ محض فراڈ تھا تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لاکھوں مسلمانوں نے ہجرت کیوں کی، ہزاروں خاندانوں نے قربانیاں کیوں دیں، اور بر صغیر کے مسلمانوں نے ایک الگ وطن کے لیے اتنی طویل جدوجہد کیوں کی؟ انہی سوالات کو لے کر کیسر احمد راجہ صاحب نے حال ہی میں ایک ویڈیو ریکارڈ کی، آئیے اسے ملاحظہ کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نہیں، وزیر اعظم تھا پنجاب کا، سائڈ پہ کر دیا، مسلم لیگ کو ووٹ دیے کہ بھئی ہمیں پاکستان چاہیے۔ کیوں چاہیے کہ ہمیں ایک اسلامی ملک چاہیے؟ ہجرتیں ہو رہی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہید ہو گئے ہیں، ادھر سے ادھر سارا، یہ نہیں کہ اتنی بڑی قربانی کے بعد ایک آدمی جس کے علق کا زیرو کنٹریبیوشن ہے پاکستان میں، زیرو کنٹریبیوشن، ووٹ کے کہتا ہے نہیں صرف ہندوؤں سے نفرت تھی، اس کے علاوہ یہ تو کبھی طے ہی نہیں ہوا تھا پاکستان کیسے بنے گا۔ وہ کچھ جناب پیپرز دی پڑھ لو یار، اس زمانے کے کوئی اخبار ہی اٹھا کے پڑھ لو۔ ہانسارڈ جو برطانوی پارلیمنٹ کا ایک آن لائن آرکائیو ہے جہاں پہ ساری پارلیمنٹری گفتگو ہوتی ہے 1945 46 47 کی، وہی اٹھا کے پڑھ لو کہ برطانیہ میں کیا بات ہو رہی تھی، یہ کس طرح کا پاکستان بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ کون ہے یہ لوگ؟ مجھے بھی تکلیف اس بات پہ ہو رہی ہے کہ میں ایسے انسان کو رسپونڈ کر رہا ہوں جس کا خیال ہے کہ جینز کے ایکسپریشن سے جنس بن جاتی ہے، جس کا خیال ہے کہ سپر سٹرنگز کی وائبریشن سے کوارکس وجود میں آتے ہیں۔ یہ ہمارے حصے میں آیا ہے، دیٹ گائے، اور پولیٹیکل کومنٹیٹر ہے ماشاءاللہ، چلیں وہ تو سب کا حق ہے، میں اس کو نہیں روکتا، لیکن کم سے کم جھوٹ تو نہ بولیں اس میں۔ اتنی بے شرمی سے جھوٹ بول دینا، انسان جس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہو، ڈاکٹر ہو، وہ اس کا ایک مقام ہوتا ہے، اس کو اپنے کہے کی کوئی لاج ہوتی ہے کہ لوگ مجھے کل کوٹ کریں گے۔ ان میں یہ بیسک رسپیکٹ بھی نہیں ہے، سیلف رسپیکٹ۔ انجینئر محمد علی مرزا کو قادیانیوں کا فرنٹ مین کہا جاتا ہے کیونکہ وہ کبھی قادیانیوں کے اعضائے وضو چمکا رہے ہوتے ہیں تو کبھی ان کے ذبیحہ کو حلال قرار دے رہے ہوتے ہیں۔ حالیہ دنوں لندن میں مسلمانوں اور قادیانیوں کے درمیان ایک اہم ڈیبیٹ منعقد ہوئی جسے دینی حلقوں کی جانب سے مسلمانوں کے لیے ایک واضح علمی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ اس ڈیبیٹ کے بعد ایک آن لائن پوڈ کاسٹ میں عدنان رشید اور امتیاز احمد نے اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا
کہ ڈبیٹ میں قادیانی مربیوں کی جانب سے پیش کیے گئے کئی دلائل و نظریات وہی محسوس ہو رہے تھے جو انجینئر محمد علی مرزا اپنے لیکچرز میں بیان کرتے ہیں۔ عدنان رشید نے مزید گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہمارے اکابرین میں سے کسی نے بھی کوئی ایسی نوعیت کی بات لکھی ہو جو کہ کفریہ ہو تو اصولی طور پر اس پر بھی فتویٰ لگایا جائے گا۔ یہ بات اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ عقیدے کے معاملے میں شخصیت پرستی، گروہ بندی یا ناموں کی بنیاد پر رعایت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ معیار قرآن، سنت، اجماع امت اور ختم نبوت کا مسلمہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اسی حوالے سے انہوں نے مزید گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم واجد صاحب کی تائید کرتے ہیں کہ ان کی یہ بات جو ہے بالکل درست ہے، اور یہ بات اس ڈیبیٹ میں ثابت نہیں ہوئی، اس سے پہلے ثابت ہو چکی ہے۔ ہمارے ان قادیانیوں کے ساتھ ڈیبیٹس تقریباً 3 سال سے ہو رہے ہیں، اور پچھلے ڈیبیٹس کے بارے بھی مرزا انجینئر نے جو ہے وہ بڑی ویڈیو بنا کے ڈالی تھی، ویڈیو بنا کے ہماری مخالفت کی ہے، بالکل بجائے اس کے کہ اسلام کا جو مقدمہ لوگ لڑ رہے ہیں ان کی تائید کرو، ان کا ساتھ دو۔ ہماری مخالفت میں قادیانیوں کا کہہ رہے ہیں کہ قادیانی جو ہیں وہ جو ڈیبیٹس میں ان کا موقف جو ہے وہ زیادہ وزنی ہے۔ اب وہ کیا وزنی موقف ہے کہ بھئی یہ جو بزرگ پیچھے لکھ گئے ہیں عبارتیں ہیں جو ہیں، ان کا تم لوگ دفاع کیوں نہیں کرتے؟ بھئی اگر بفرض محال جس طرح امتیاز بھائی نے کہا کہ اگر یہ بات درست ہے کہ بزرگوں نے کفریات لکھی ہیں نعوذ باللہ، جو نہیں لکھی، ہم کہتے ہیں اگر کسی نے لکھ دیا بفرض محال ہم اس کا رد کریں گے اور اس کو ڈسون کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ ہم کہیں گے یہ اسلام کے خلاف بات ہے، وہ میرے والد لکھیں، میرے دادا لکھیں، یا ہمارا کوئی بزرگ لکھ جائے، ہم کہیں گے جی اللہ تعالیٰ ان کی اس خطا کو معاف کرے۔ اگر انہوں نے کفر لکھ دیا تو ہم اس پہ فتویٰ لگا دیں گے۔ ہمارے علماء نے بڑے فتوے لگائے ہیں تاریخ کا، آپ اسلام کی تاریخ کو کھنگالیں اور ٹٹولیں، آپ دیکھیں گے بہت ساری ایسی مثالیں ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن بار بار ان عبارتوں کو اٹھا کے مرزا غلام احمد قادیانی کا دفاع کرنا، یہ بات درست نہیں ہے، اور یہ مرزا جیلمی کر رہا ہے۔ اور یہ مرزا جیلمی بھی، مزے کی بات یہ ہے کہ واجدی صاحب نے جس طرف اشارہ کیا ہے نا، وہ آرگیومنٹس کی طرف کیا ہے کہ یہ جو آرگیومنٹس قادیانی ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں مرزا قادیانی کے دفاع میں، وہی آرگیومنٹس مرزا انجینئر استعمال کر رہا ہے۔ یہ کوئی اتفاقی امر تو نہیں ہے۔ لگ یوں رہا تھا کہ ان قادیانیوں نے ٹریننگ جو ہے وہ مرزا انجینئر سے لی ہے۔ جیلم اکیڈمی کے تربیت یافتہ ہیں۔ بالکل، ہمیں کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ اور بلکہ وہ جو رضی اللہ ہے، جو ہمارا ایک اپوننٹ تھا، جو مخالف مناظر تھا، اس نے باقاعدہ اپنی ویڈیوز میں اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ مرزا انجینئر ہماری تائید کرتا ہے۔ یہ اس نے بولا ہے، تو یہ ایک دوسرے کو ڈبولا ہے۔ مرزا انجینئر ان کی تائید کرتا ہے اور وہ مرزا انجینئر کی تائید کرتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ مرزا انجینئر ان کا فرنٹ مین ہے، بالکل مبالغہ آرائی نہیں ہے، یہ حقیقت میں مبنی ہے۔ اس کے دلائل موجود ہیں، مرزا انجینئر کی اپنی سٹیٹمنٹس موجود ہیں جہاں پہ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ قادیانیوں کے آرگیومنٹس میں وزن ہے